پاورفل ہیں، اور الزامات سے تو بالکل نہ ڈرو، الزامات اسی پہ ہی لگتے ہیں جو اس قابل ہوتا ہے۔ اب بہت بڑا مقابلہ ہوتا ہے، ہر سال وہ جیتتا، لوگوں میں اس کی ایک ڈر سا بیٹھ گیا کہ بھئی رستم جیتتا ہے تو یہ دوڑ اہم بھی ہوتی، جو جیتتا پھر اس کا اثر و رسوخ رہتا، امپورٹنٹ ہوتا علاقے کے لیے بھی، اور رستم بہت اور تکبر میں رہتا، میں ہی جیتوں گا۔ اس کی بیوی اکثر سے سمجھاتی ضروری نہیں انسان ہر بار جیتے، زندگی میں ہار جیت لازمی ہے، کبھی ہار کبھی جیت۔ وہ غصے میں آ گیا، اب بس صحیح کہتے تھے، عورت کا دماغ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ جب بھی رضیہ یہ بات سمجھاتی تو اسے اینڈ پر یہی سننا پڑتا، مینس جو اس کا رستم کا دماغ ہے وہ رضیہ کے دماغ کا لیول کا نہیں ہے، مگر وہ تھک گئی۔ رستم کو معلوم ہوا تو 2 دن کے بعد مقابلہ ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی جیت نہیں سکتا۔ اللہ ظالموں کو بھی جتاتا ہے، اس کے بھی پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے، اور جسے معلوم ہے حیات نامی لڑکا ہے وہ بھی مقابلے میں آ رہا ہے، وہ مسکرایا، آنے دو، اچھا ہے جلدی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ وہ ہنسنے لگا، حیات کا ارادہ نہیں مگر اسے مقبول بولا، تم ایک دفعہ آؤ مقابلے میں۔ بولا دیکھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھو حیات ہر سال وہ ظالم آدمی جیت جاتا ہے، مجھے معلوم ہے کس طریقے سے جیتتا ہے، ہر سال علاقے میں خوف و دہشت رہتا ہے، ہر بندہ اس کے آگے سر جھکاتا ہے۔ اس میں قصور لوگوں کا بھی ہے جو اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو سر تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا چاہیے۔ وہ بولا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ ڈیفینیٹلی جب ہم عبادات کرتے ہیں تو وہ ہمارا اور اللہ کا ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جب وہ اس کو عمل میں نہیں لائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وی آر ٹرو، یا ہم غلط ہیں یا ہم صحیح ہیں۔ تو جو ایکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام پر کیسے چل سکتا ہے۔ مینس جب آپ لوگوں سے ڈرو گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر کیسے چل سکو گے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، دس از سو ٹرو۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں تم آؤ، میری نہ تیاری ہے نہ کچھ، دیکھو تمہارے اندر ایمان ہے، میں نے دیکھا ہے اس بار تم نہ بھی جیتو لیکن لوگوں کے سامنے تو آؤ نہ، وہ نہ چاہ کر بھی اس مقابلے میں آنے کو تیار ہو گیا، اس کا ارادہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس سے محبت رکھتے ہیں، بندوں کو معلوم نہیں ہوتا میں کس مقصد کے لیے چنا گیا، بس حیات بھی ان میں سے ایک ہے جس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس نے کوئی اس طرح سوچا ہوتا ہے، بس چل پڑا اوپر والے کا نام لے کے۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو اس رستم کو قریب سے دیکھا، لمبا قد، چوڑا جسم، غرور، باڈی مسلز اس کے مضبوط ہوتے ہیں، غرور اور تکبر اس کے چہرے پہ رونما ہوتا ہے، اکڑ کر چل رہا ہوتا ہے، جو انسان اکڑ کر چلتا ہے ڈیفینیٹلی وہ مغرور آدمی ہوتا ہے۔ حیات بالکل عاجز، نارمل انسان، سر جھکانے والا، ڈیفینیٹلی ہم وہ غرور کس بات کا، ایک دن سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، اچھا ہے، لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، میں تو پہلے ہی چاہتا ہوں، لوگ مجھے ظالم سمجھتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کے کہتا اب خود کمزور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ خاموشی سے سن رہا ہے، بولا صحیح، وہ غور سے دیکھ رہا ہے، ساتھ والا بولا کہ اس میں مطلب ہے کیپیسٹی آگے بڑھنے کی، بولا ایسا ہی لگتا ہے مگر تیرے بھائی کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا، اور زور سے ہنسے، دونوں مقابلہ شروع ہوا تو رستم پہلے کی طرح جیت گیا، مگر ایک اچھی بات یہ ثابت ہوئی کہ حیات کے آنے سے لوگوں میں امید جاگی، سیکنڈ پوزیشن میں آیا۔ یہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ انسان پہلی بار آئے اور سیکنڈ پوزیشن لے جائے۔ رستم بولا نوجوان مجھ سے کوئی جیت نہیں سکتا، مگر یہ تم نے دوسری پوزیشن لے کر ہمت دکھائی۔ رستم نے سپیچ دے دی، وہ غرور، تکبر، ایک حیات نے دی، میرا کوئی کمال نہیں، میں مٹی سے بنا ہوں، جو کمال ہے میرے رب کا۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے، اس اسپیچ انہوں نے نہیں سنی، ہر وقت لوگوں کی پاور کے بارے میں، ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا، ایسے کریں گے تو ویسا ہوگا، وہ ہوگا تو یہ ہوگا، بیسیکلی جو بھی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ بس لوگوں کی نیتیں دیکھتا ہے، جو میرا کمال ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ بہت غرور کی بات ہوتی ہے، ویسے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے انسان کو اللہ کچھ عطا کر دے۔ بہت عرصے بعد مختلف لگی، لوگوں میں تھوڑی اویئرنیس آئی غلامی سے نکلنے کی، جب رستم نے محسوس کیا اس کے اندر کی میں جاگی، او مائی گاڈ ایگو از ویری ڈینجرس۔ سب نے پلان بنایا مل کے اس حیات کو زہر دے دیتے ہیں، اگلی مرتبہ وہ آئے ہی نہ۔ اللہ کیسی کرنی ہو، جس پیالے میں زہر دینے کا نوابزادے نے ارادہ کیا وہ غلطی سے پیالہ رستم نے خود پی لیا۔ جب وہاں اچانک ڈیتھ ہوئی سب پریشان ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتہ چلا زہر ہے، حیات کو بلایا، اس کو معلوم ہی نہیں، سب کو سمجھ آ گئی یہ کام کس نے کیا۔ یوں اگلی مرتبہ حیات نے مقابلہ جیتا، لوگوں کو غلامی اور گندی سوچ سے آزادی دلوائی۔
اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، اور اللہ کے دودھ کو تجاوز نہ کرو۔ بس لوگوں میں شعور آنے لگا، یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ رابیل کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔